کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں. یہ ایک شبہ پھیلایا جاتا ہے بھائی ہم ان کی بات کیوں مانیں، اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں. تو دیکھیے اصول دین میں تقلید کے جائز ہونے ناجائز ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس شخص کا بھی دل چاہے جو چاہے عقیدہ بنا لے. یعنی ہر انسان شتر بے مہار کی طرح سے آزاد ہے کہ عقائد میں کیونکہ تقلید نہیں ہے لہذا جو مرضی ہے نظریہ بنا لو، ایسا نہیں. یہ صرف اور صرف توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت یعنی اس سے متعلق ہے کہ اللہ کو ایک اس وجہ سے نہ مانو کہ مثلا فلاں آیت اللہ نے کہا ہے ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں. جو بھی آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں دیکھیے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. باقاعدہ جو محقق قمی ہمارے گزرے صاحب قوانین الاصول، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا بھی ہے کہ یہ مسئلہ اصول دین میں تقلید نہ ہونے کا یہ مشکل ترین فقہی مسئلوں میں سے ایک ہے. مشکل ترین مسئلوں میں سے کہ عقائد میں تقلید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اتنا آسان نہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہوتی، جس کی جو مرضی آئے نظریہ قائم کر لے. اور صرف آپ کی معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ یہ سمجھتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عقائد میں بھی تقلید جو ہے وہ کی جا سکتی. جیسے محقق قمی، انہوں نے اپنی کتاب قواعد العقائد کے اندر اس نظریے کو اختیار کیا ہے. ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے اپنی کتاب علم الیقین میں اس نظریے کو اختیار کیا کہ عقائد میں بھی تقلید ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے مثلا شیخ مرتضی انصاری نے رسائل کے اندر بھی لکھا ہے کہ تقلید ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت تو ہمیں اس لحاظ سے نہیں ماننے کہ ہم نے تقلید کسی کو کر کے، ورنہ تو ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں، بس اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے اس وجہ سے مان رہے. نہیں، کوئی بھی دلیل وہ اگر دے اور آپ کے دل کو مطمئن کر دے تو وہ کافی. خود آقا کوئی بھی یہی چیز یہ بیان فرماتے تھے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو اس کی دلیل کے اوپر اطمینان ہو جائے تو یہ صرف توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت سے متعلق ہے. امام خمینی سے بھی پوچھے گئے، ظاہر اتنا وقت نہیں میرے پاس، تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اصول دین سے مراد فقط یہ 5 عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اس کو بس دلیل سے سمجھ لینا چاہیے. باقی جتنے بھی ہیں جو بہت، میں نے کہا کہ جو ڈیلیکیٹ قسم کے، نازک قسم کے عقائد کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو، جیسے کہ شیخ جواد تبریزی کا بھی فتویٰ آپ کے سامنے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم ہر کس و ناقص کی بات پہ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، بلکہ فقہا اور متبحرین جو علم میں عقائد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پوری زندگی جنہوں نے لگائی ہے، ان کی بات کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مثلا آپ کوئی بھی بس آپ نے کتاب پڑھی اور اس کے اوپر عمل کر لیا. اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گی یا اس قسم کے افراد کی تقریریں سنیں گی، وہ کوئی نہ کوئی، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو سامنے دلیل نہیں پیش کریں گے، وہ دلیل لائیں گے، بہت ساری حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ جو تمام علماء نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ عقائد میں خبر واحد سے استنباط جائز نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقائد میں حدیث متواتر ہونی چاہیے. ایک حدیثوں کی قسم ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوتا. ضعیف قسم کی روایتیں کسی عقیدے کو ثابت نہیں کرتی. اور یہ آپ کے سامنے ایسے مجہول افراد کی کتابوں سے نقل کریں گے، جیسے بھی آگے چل کر ان کی کتابوں کا بھی میں تذکرہ کرنے والا ہوں، ان افراد کا بھی تذکرہ کرنے والا ہوں کہ جس میں سے یہ کتابوں سے پڑھ کے چیزیں سناتے ہیں، جبکہ وہ اکثر غالیوں کی کتابیں ہیں لکھی ہوئی، اور جنہوں نے یہ غلط عقائد پھیلائے ہیں ان کی کتابوں نام کتنے بھی اچھے رکھ دیے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیکھیے کتنا بڑا، کتنی موٹی کتاب ہے، عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص اگر عربی کی ذرا سی عبارت بھی ہمارے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا رہا تو ہم بڑے مروب ہو جائیں کہ ہاں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوگا. نہیں، عقائد میں جو ہے وہ خبر واحد چلتی نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں چلے گی. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اچھا آپ خود بتائیے کہ نازک معاملات میں جو اس قسم کے عقائد ہیں جو بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، کیا ہم ان بڑے مقدس علماء کی طرف رجوع نہ کریں تو کیا جاہلوں کی طرف رجوع کریں؟ اگر ہم کہیں کہ عقائد کے معاملات میں تو بھائی تقلید ہوتی نہیں، ظاہر ہے اتنی معلومات کسی شخص کو نہیں ہے کہ ابھی آپ سنیں گے کتنی اس میں کے اندر تفصیل آئے گی، تو یہ تو عقائد موم کی ناک بن جائیں گے، جس کی جب ہوگی اپنے خیالات اور اوہام کو عقائد کا نام دے گا اور موڑ توڑ کر جتنے چاہے لوگ نظریات بنائیں گے.